کسی داعی کے خلاف کوئی غلط فہمی گویا دعوت کی طرف غلط فہمی کا باعث بنتی ہے۔ بس اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے امیر حمزہ صاحب کی بعض باتوں کا جواب دینے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ ہماری ان باتوں کو اسی تناظر میں رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائیے گا۔ بات یہ ہے کہ توصیف راشدی نام کا ایک فرقہ پرست مولوی صاحب ہے، اس کے بارے میں بتلا دوں کہ آج سے 30 35 36 سال پہلے جب ہمارا دفتر چیمبرلین روڈ پر ہوا کرتا تھا تو اس وقت میں اپنے رسالے کے ایڈیٹر کے ساتھ ساتھ اپنے دفتر کا ناظم بھی تھا۔ تو یہ جو نوجوان تھے ان کے دروس رکھنا لاہور کے اندر، تو میں نے ان کو بھیجا کرتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے مجھ فقیر اللہ پر فرقہ پرستی کی باطل تہمت کا، تو اس حوالے سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس محرم الحرام میں مولوی امیر حمزہ صاحب نے سبائیوں کے طرز پر صحابی رسول امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف کالم لکھ کر جو اہل اسلام کو اکسانے اور ماحول خراب کرنے کا کام کیا، اس کی تردید میں صرف میں اکیلا تو نہیں، الحمدللہ تمام علماء اہل الحدیث اور علماء اہل سنت نے اس کی بھرپور مذمت کی۔ شعرائے بہشت کے نام سے شائع ہوئی ایک کتاب بنی، اسی طرح آسمانی جنت اور دربانی جہنم کے نام سے وہ مضامین ایک کتاب کی صورت میں چھپے، اور تیسری کتاب آپ کی مذہبی اور سیاسی بابیں بھی، اور انہی دنوں کی وہ پیاری ٹھنڈی بہاریں، اس میں آپ نے کتاب باران توحید بھی تھی، اور آپ کی کتاب اللہ موجود نہیں، آپ بھولے تو نہیں اپنی ان کتابوں کو۔ الحمدللہ آج تک ہمارے سامنے ایسی کوئی منحوس خبر نہیں آئی کہ آپ نے ان کتابوں سے بیزاری کی ہو یا آپ کی جماعت نے ان کتابوں سے بیزاری کی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ امیر حمزہ صاحب نے اپنے کالم میں امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے متعلق جو نامناسب اور غلط جملے لکھے، اس کے خلاف علماء اہل الحدیث کا اعلامیہ کبار مشائخ کی سرپرستی میں منظر عام پر آیا۔ اس کے فوراً بعد ہی امیر حمزہ صاحب کی تنظیم مرکزی مسلم لیگ کے مرکزی رہنما شیخ سیف اللہ خالد اور شیخ قاری یعقوب صاحب، ان دونوں نے امیر حمزہ صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اس اعلامیہ سے مکمل اتفاق کا اظہار فرمایا۔ ان حضرات کا یہ اقدام یقیناً قابل تحسین ہے، اللہ تعالی انہیں جزائے خیر سے نوازے۔ کسی داعی کے خلاف کوئی غلط فہمی گویا دعوت کی طرف غلط فہمی کا باعث بنتی ہے۔ بس اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے امیر حمزہ صاحب کی بعض باتوں کا جواب دینے کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ ہماری ان باتوں کو اسی تناظر میں رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائیے گا۔ امیر حمزہ صاحب نے اس محرم الحرام میں رافضی سبائیوں کی بد روش اپناتے ہوئے امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ پر باطل الزامات لگاتے ہوئے ایک اخبار میں کالم لکھا۔ الحمدللہ بہت سے علماء اہل السنہ اور علماء اہل الحدیث نے بروقت اس فتنے کی سرکوبی فرماتے ہوئے اس کی مذمت کی، حتیٰ کہ خود حمزہ صاحب کی سیاسی پارٹی کے مرکزی رہنماؤں نے علی اعلان سوشل میڈیا پر اس کی تردید کرتے ہوئے ایسی باطل باتوں سے لا تعلقی کا اور بیزاری کا اظہار کیا، جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس ردی اور فاسد باطل الزامات پر مبنی گھٹیا ترین کالم کی تردید کی، چونکہ صحابہ کرام کا دفاع در حقیقت قرآن مجید اور دین اسلام کا دفاع ہے، جو ہر مسلم کا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اس پر حمزہ صاحب غصے میں آئے، اپنے پارٹی کے مرکزی رہنماؤں کو اپنی ذات کا گستاخ قرار دے ڈالا، اور میرے بارے میں جو کچھ کہا وہ ان کی اپنے الفاظ اور اپنی زبان میں سن لیجیے۔ میں آپ کے سامنے حقائق ہے۔ تازہ بات یہ ہے کہ توصیف راشدی نام کا ایک فرقہ پرست مولوی صاحب ہے، اس کے بارے میں بتلا دوں کہ آج سے 30 35 36 سال پہلے جب ہمارا دفتر چیمبرلین روڈ
وقت میں اپنے رسالے کے ایڈیٹر کے ساتھ ساتھ اپنے دفتر کا ناظم بھی تھا. تو یہ جو نوجوان تھے ان کے دروس رکھنا لاہور کے اندر تو میں نے ان کو بھیجا کرتا تھا. تو اسی وقت جو تھوڑا عرصہ بعد یہ نوجوان جو ہے توصیف نامی ہمارا بچہ ہے یہ چلا گیا سعودی عرب میں. سعودی عرب میں جب یہ چلا گیا تو وہاں پھر اس نے فرقہ وارانہ تقریریں شروع کر دی اور آئے روز یہ تقریریں کرتا ہے. جہاں تک تعلق ہے مجھ فقیر اللہ پر فرقہ پرستی کی باطل تہمت کا، تو اس حوالے سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس محرم الحرام میں مولوی امیر حمزہ صاحب نے سبائیوں کے طرز پر صحابی رسول امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف کالم لکھ کر جو اہل اسلام کو اکسانے اور ماحول خراب کرنے کا کام کیا، اس کی تردید میں صرف میں اکیلا تو نہیں، الحمدللہ تمام علماء اہل الحدیث اور علماء اہل سنت نے اس کی بھرپور مذمت کی، حتیٰ کہ خود اس مولوی صاحب کی پارٹی کے علماء اور مرکزی رہنماؤں نے بھی تردید کی. اور اب تو الحمدللہ کبار مشائخ اہل الحدیث کی طرف سے اس باطل طرز عمل کے خلاف مشترکہ اعلامیہ بھی آ چکا ہے کہ ایسی باطل حرکتوں کا ارتکاب کرنے والا فرد اہل الحدیث سے تعلق نہیں رکھتا. الحمدللہ امیر حمزہ صاحب نے بھی اس سے اتفاق کا اظہار کیا. فقیر اللہ توصیف الرحمن راشدی اس باطل فاسد اور کاسد کالم کی مذمت اور ابطال میں اکیلا منفرد تنہا نہیں ہے. تو میں سوال کرتا ہوں کیا مولوی امیر حمزہ کے خیال میں جناب خود اور سبائی رافضی جن کے یہ ہم نوا بنے بیٹھے ہیں بس وہی فرقہ پرست نہیں ہے، باقی تو ان کے زعم فاسد کے مطابق تمام علماء اسلام اور علماء اہل الحدیث امیر حمزہ کی نئی اصطلاح کے مطابق فرقہ پرست بن چکے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. امید ہے کہ اگر مولوی صاحب تنہائی میں بیٹھ کر انصاف سے تھوڑا غور کریں گے تو ان پر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ فرقہ پرستوں خود مولوی امیر حمزہ صاحب ہے، نہ کہ توصیف الرحمن. مولوی صاحب نے آج سے 30-35 سال پہلے چیمبرلین میں جب دفتر ہوا کرتا تھا اس کا ذکر بھی کیا، رسالے کا ذکر بھی کیا، لیکن بڑی احتیاط سے کیا، رسالے کا نام تک بھی نہیں لیا. آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے جو اس قدر پردہ داری ہے؟ بتاتے نا کہ وہ دفتر مرکز دعوت والارشاد کا دفتر تھا، رسالہ مجلہ الدعوہ نکلتا تھا جس کے حضرت ایڈیٹر تھے، اور یہ بھی بتا دیتے کہ اس وقت رسالے کا بنیادی مضمون زیادہ تر مضامین توحید و سنت کی آبیاری اور شرک اور بدعت اور باطل رسوم و رواج کی بےخونی کے لیے وہ مضامین لکھے جاتے تھے. اور الحمدللہ آج سے 30-35 سال پہلے جو نوجوان توصیف الرحمن راشدی اس دفتر میں آیا تھا تو اسی توحید و سنت کی سربلندی کی خاطر اور شرک اور بدعات کے خلاف یہ کوششیں اور یہ مضامین اور یہ کتابیں دیکھ کر آیا تھا. اور اس وقت جو اس دفتر میں مختلف مقامات اور مساجد پر دروس کے لیے ہمیں بھیجا جاتا تھا، ہمارے دروس رکھے جاتے تھے، تو اس میں ہمارا مضمون بھی توحید و سنت اور شرک اور بدعت کی مذمت یہی غالب ہوا کرتی تھی. امیر حمزہ صاحب یقیناً آپ بھولے نہیں ہوں گے، آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس وقت شائع ہونے والا آپ کا مجلہ دعویٰ، اس میں جو مضامین چھپتے تھے جو بعد میں شاہراہ بہشت کے نام سے شائع ہوئی، ایک کتاب بنی، اسی طرح آسمانی جنت اور دربانی جہنم کے نام سے وہ مضامین ایک کتاب کی صورت میں چھپے، اور تیسری کتاب آپ کی مذہبی اور سیاسی بابیں بھی. اور انہی دنوں کی وہ پیاری ٹھنڈی بہاریں، اس میں آپ نے کتاب باران توحید بھی تھی، اور آپ کی کتاب اللہ موجود نہیں، آپ بھولے تو نہیں اپنی ان کتابوں کو. الحمدللہ آج تک ہمارے سامنے ایسی کوئی منحوس خبر نہیں آئی کہ آپ نے ان کتابوں سے بیزاری کی ہو یا آپ کی جماعت نے ان کتابوں سے بیزاری کی ہو، لا تعلقی اور برات کا اعلان کیا ہو، یا ان کتابوں میں چھپنے والے مضامین کو فرقہ وارانہ مواد پر مشتمل کتاب و سنت کے خلاف سمجھ کر ان سے مکمل توبہ اور رجوع آپ نے کی ہو. ایسی کوئی خبر ہمارے سامنے نہیں. الحمدللہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا قطع نہیں ہوا ہوگا. اسی لیے آپ کی جماعت کے ادارے کی طرف سے ابھی تک ان کتابوں کو شائع بھی کیا جاتا ہے، نیکی سمجھ کے، کار خیر سمجھ کر آپ استقامت سے اس پر لگے ہوئے ہیں. اور الحمدللہ آج سے 30-35 سال پہلے آپ کے دفتر میں آنے والا نوجوان توصیف الرحمن اسی دعوت توحید میں
کتاب و سنت کے پیغام کو نشر کرنے میں مصروف اور مشغول ہے۔ وہ جو آپ مزارات پہ جا کے وہاں کی کہانیاں اپنے مجلوں میں اور کتابوں میں لکھتے تھے، ہم اس کے ویڈیو کلپ دکھا دکھا کر امت کو جگاتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں، ڈھیریوں، قبروں، قبوں کے سامنے جھکنے اور طواف اور رکوع اور نمازوں کی کیفیت بنانے والوں، یہاں پر کھڑے ہو کے بابا کی دہائی دینے والوں، تم شرک اکبر کے راستے پہ جا رہے ہو۔ عظیم سے عظیم تر فضیلت اور مقام پر جو ہستی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوئی، ان کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب علیہ السلام بھی یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے اولاد آدم کا سردار بنایا، کوئی فخر کی بات نہیں، اس پہ فخر نہیں۔ ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام کے ایک ادنا سے امتی ہونے کے ناطے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے ولا فخر کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، مالک کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے، اور سارا کا سارا فضل میرے اللہ کا ہے۔ میں تو انتہائی بیکار اور انتہائی کم علم آدمی ہوں، لیکن اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ ہماری ساری دعوتی کوششیں اس کا بنیادی نقطہ توحید ہے، شرک کی مذمت ہے، سنت کی سربلندی ہے، بدعات کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا ہے۔ یہی ہمارا مشن ہے، اور اسی مشن پہ الحمدللہ گامزن ہے۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خائف نہیں، کسی ڈرانے والے کے ڈر اور دھمکیوں میں آتے نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ہماری اس دعوت کا مقام و مرتبہ دعوت توحید کا، کتاب و سنت کے پیغام کو پھیلانے کا، لوگوں کو شرک سے بچانے کا، ایک اللہ کی طرف جوڑنے کا کام کتنا عظیم ہے۔ قرآن حکیم کے اس آیت سے سمجھیے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور بات کے لحاظ سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے بے شک میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 7372 عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وارضاہ کو یمن کی طرف مبعوث کیا تو ان سے کیا کہا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهِ، وہ پہلی چیز جس کی طرف آپ انہیں دعوت دے وہ یہ کہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات میں یکتا و تنہا مانے۔ اور پھر دیکھیے امیر حمزہ صاحب کی کتاب باران توحید کا صفحہ 12 عرض ناشر کے عنوان سے ان کی جماعت کے صدر حافظ سیف اللہ خالد صاحب نے لکھا، عقیدہ توحید انسانی فلاح کی بنیاد اور اللہ کے انبیاء کی دعوت کا مرکز و محور ہے، دنیا و آخرت کی کامیابی کی کلید یہی نظریہ توحید ہے۔ امیر حمزہ صاحب کی کتاب شعرائے بہشت کا صفحہ 13 اور 14 دیکھ لے۔ تقدیم کے عنوان سے فضیلت الشیخ ابو طلحہ حفظہ اللہ نے لکھا، بر صغیر کا مذہبی مزاج صوفیانہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ پاک و ہند میں مزار اور قبر پرستی کو تصوف کے نام پر بہت فروغ ملا۔ لوگ بڑے اخلاص کے ساتھ اولیاء صلحاء کی قبروں پر نظر و نیاز دیتے ہیں، بڑے بڑے میلے اور عرس یہاں کی مذہبی ثقافت بن چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس علاقے میں ہندوازم کے سائے بڑے گہرے ہیں، اور یہاں کے وہ لوگ جو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے وہ ہندوانہ رسم و رواج اور مذہب کے معاملے میں ہندوؤں کی ہی پیروی کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور شیطان نے ان چیزوں کو ان کے لیے اس قدر مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کیا ہے کہ وہ انہی رسموں اور بدعتوں کو دین سمجھتے ہیں۔ اس پر مستداد یہ کہ مولویوں نے بدعات کو مساجد اور مدارس سے پیش کر کے انہیں سند جواز مہیا کر دی۔ غرض اسلام شرک و بدعت کی جس وبا کو ختم کرنے آیا تھا، اب وہی وبا اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ تو ابو طلحہ صاحب نے معاشرے میں توحید و سنت سے غفلت اور شرک و بدعت میں مشغول ہونے کا نقشہ کھینچا۔ آگے جو کچھ تحریر فرمایا گو امیر حمزہ صاحب اس سے بے خبر تو نہیں، لیکن آج کل کی جدید مصروفیات اور روافظ کی قربت کے سبب نظر انداز تو کر ہی دیا ہے۔ سنیے ابو طلحہ صاحب مزید کیا لکھتے ہیں، ایسے معاشرے میں واضح ہے کہ توحید کی دعوت اور سنت کے احیاء کی کس قدر ضرورت اور محنت درکار ہے۔
مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ اس وقت توحید کے داعی اور سنت کے علمبردار بھی جمہوری سیاسی محنت میں اس قدر مگن ہیں اور منبری کے حصول کی جدوجہد میں اس حد تک کوشاں ہیں کہ وہ پیغمبرانہ دعوت کو یا تو بھول چکے ہیں یا پھر سیاسی مجبوریوں نے ان کی زبانیں بند کر رکھی ہیں اور ان کے قلم روک رکھے ہیں۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ شرک و بدعات کے خلاف بولنے یا لکھنے سے کہیں ہماری سیاست کو نقصان نہ پہنچے، جسے وہ اپنے خیال کے مطابق اسلام کے دفاع کے لیے کرتے ہیں۔ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا ہے کہ شرک و بدعت کی مخالفت سے اسلام کو نقصان پہنچتا ہے اور اس پر خاموشی اسلام کے لیے کس طرح مفید ہے۔ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے۔ افسوس، صدہا افسوس، آج انہی کتابوں کے مؤلف امیر حمزہ صاحب توحید کے اثبات اور شرک کی مذمت، سنت کی دعوت اور بدعات کے خلاف تقریروں پر فرقہ وارانہ تقریروں کی تہمت لگاتے ہمیں فرقہ پرست قرار دے گئے۔ اور یہ بھی دیکھیں، امیر حمزہ صاحب کی اپنی کتاب شعرائے بہشت کے صفحہ 15 پر لکھا ہے، معزز قارئین، یہ کتاب 7 مضامین کا مجموعہ ہے۔ اس کا موضوع توحیدی دعوت اور شرک سے آگاہی ہے۔ اہل توحید کہ جن کے سینوں میں اللہ کریم کی محبت اور اللہ کی مخلوق کو شعرائے بہشت پر چلانے کا داعیانہ اور پیغمبرانہ جذبہ موزن ہے، ان سے میری گزارش ہے اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ شائع کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ بھولی بھٹکی انسانیت راہ راست پر آ جائے۔ امیر حمزہ صاحب تو جانتے ہی ہیں اور اس کتاب کو پڑھنے والا بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کتاب کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید، مزاروں پر ہونے والا شرک و بدعات اور باطل رسوم رواج کی تردید ہے۔ الحمدللہ توصیف الرحمن کی تقریروں پر بھی انہی نقطوں کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جب تک یہی کام تحریری صورت میں مولانا امیر حمزہ صاحب کرتے رہے تو یہ داعیانہ پیغمبرانہ جذبہ تھا، اور آج ایسی تقریروں کی وجہ سے توصیف الرحمن ان کے نزدیک فرقہ پرست اور اس کی تقریریں فرقہ وارانہ ہو گئی۔ امیر حمزہ صاحب کو انصاف کی دعوت دیتے عرض کرتا ہوں کہ بتائیے، آپ نے مجھ پر فرقہ پرستی کا الزام لگایا، یہ محض اپنی ذات سے اختلاف کی بنیاد پر کہا یا واقعی آپ کا یہ موقع بن چکا ہے کہ توحید بیان کرنے والا فرقہ پرست ہے؟ اگر اب یہی آپ کا موقف و منہج ہے تو کم از کم آپ پر اخلاقاً اتنا لازم آتا ہے کہ آپ اپنی جماعت کے ایک مرکزی رہنما ہونے کی حیثیت میں اپنی جماعت کے مرکزی اشاعتی ادارے دارالعلوم ان کو سمجھائیں کہ اب یہ کتابیں نہ چھاپی جائے، نہ تحریر کی صورت میں اور نہ تقریر کی صورت میں۔ آپ کا جو مجموعہ ہے کتابوں کا، شعرائے بہشت ہے، آسمانی جنت درباری جہنم ہے، مذہبی سیاسی باوے ہیں، اللہ موجود نہیں ہے، باران توحید ہے، یہ جو قیمتی کتابیں ہیں آپ کی توحید کی دعوت پر، شرک سے روکنے پر، آپ کم از کم اس کی اشاعت پر پابندی تو لگوا دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں اور ہرگز نہیں کریں گے تو امیر حمزہ صاحب آپ بولیں یا آپ خاموش رہیں۔ طرز عمل بول بول کے بتا رہا ہے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے فرقہ پرستی کا، یہ صرف آپ کا ذاتی اختلاف، ذاتی رنجشوں کا شاخسانہ ہے۔ دینی لحاظ سے آپ کا یہ سارا الزام سراسر باطل پر مبنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام اہل ایمان کو عقیدہ توحید پہ باقی رکھے، اسی توحید و سنت کی دعوت کو پھیلانے والا بنا کے رکھے، شرک اور بدعات کی بہکونی کرنے والا بنا کے رکھے، اس حال میں زندہ رکھے۔ مالک ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، اس حال میں ہم اس دنیا سے لے کر جائے کہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔